اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضرات، اس سے پہلے اس سورت کو میں نے شروع کیا تھا، اس کی پہلی ایک آیت کی تفسیر کر چکا تھا۔ آج بقیہ ٹکڑوں کی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلا ٹکڑا ہے قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے پروردگار کے ذریعے، یعنی اگر کوئی پناہ دینے والی ذات ہے جس سے آدمی محفوظ ہو جائے اور اسے دنیا کی کوئی مخلوق اسے گزن نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی یہ عقیدہ رکھ کر کے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تفصیل بیان کی ہے۔ ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ عربی کے اندر زبر زیر کا فرق اگر آ جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، ایک اور قرات کے اندر ملک یوم الدین ہے، روز جزا کا بادشاہ۔ ہماری قرات کے مطابق روز جزا کا مالک وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں دونوں قرات کو استعمال کرتے ہوئے آپ دونوں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں الفاظ کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی ملک الناس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ پڑھیں گے تو لوگوں کا بادشاہ۔ ارے کیسا بادشاہ ہے، ہاں؟ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ کائنات کا بادشاہ ہے، زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت سب جگہ چلتی ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو۔ مالک کا معنی اس کی ملکیت ہے، یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، تارے، سورج سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں لوگوں کے مالک، لوگوں کے بادشاہ۔ تیری پناہ میں آنے کے بعد الہ الناس، تو ہی الہ ہے۔ الہ کا معنی قابل عبادت، الہ کا معنی معبود برحق۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہمارے الہ ہیں؟ یہ نہیں، ہمارا الہ، ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور اسی کو سب اپنا قصہ بتاتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ فرعون نے اپنے بارے میں کہا تھا، بے وقوف ہے فرعون،
جس نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے معلوم نہیں میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ معبود کے معنی میں الہ کا جو لفظ ہے اپنے لیے استعمال کیا۔ اس سے پہلے بہت سے بادشاہ آئے، کون کون آئے؟ سب کی اگر تاریخ لکھنے بیٹھیں گے یا تاریخ لکھنا چاہیں گے تو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں آ جائیں گی، مگر ان کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے لوگ گزرے ہیں، ہر علاقے کا بادشاہ، ہر ملک کا بادشاہ، ہر دیہات کا بادشاہ، ہر جگہ کا الگ الگ بادشاہ تھا، اور وہ لوگ اپنی پوجا کے لیے بلاتے تھے۔ لوگ آ کر کے ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ فرعون بھی کرتا تھا، لیکن کسی نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا جیسے فرعون کہتا ہے۔ اتنا بڑا بدماش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ ہے دنیا کے بہت سے بادشاہ استعمال کرنے سے پرہیز کرتے رہے، مگر یہ بدماش اپنے لیے لفظ استعمال کیا، تو اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اِنَّا نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِمَن تَكُونَ خَلْفَكَ آیَةً، اے بدماش ہم تیرے جسم کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بادشاہوں کو نہیں فرمایا، مگر اس بدماش کے لیے فرمایا کہ ہم تجھے مارنے کے بعد تیرے جسم کو بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی کیمیا کے، بغیر کسی مومیائی کے تیری لاش کو بچا کر کے رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے پیچھے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عبرت ہو جائے، عبرت ہو جائے، نشانی بن جائے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج کیا تھا اور تجھے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن تو کچھ اللہ تعالیٰ کا بگاڑ نہیں سکا۔ یہی نہیں، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے قیامت تک۔ اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کے لیے صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس کا جسم جو آگ کو برداشت کرتے کرتے اس کا کیا حال ہوگا اسی کو معلوم، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، مگر لاش کو جو سزا ہو رہی ہے وہ فرعون محسوس کرتا ہے اور اس کے ماننے والے محسوس کرتے ہیں۔ اور صبح اور شام جنت کے اندر یا اس وقت وہاں ہیں یا نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں صبح اور شام ہوتے ہیں کہ یہاں ہم صبح میں بھی عذاب دے رہے ہیں، شام میں بھی عذاب دے رہے ہیں، اور یہ عذاب یہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس سے بڑے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو وہ صرف مرنے والا اس چیز کو محسوس کرے گا اور زندے لوگ محسوس نہیں کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والوں کی حالت اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں پر ظاہر کر دے، کیسے چیخ رہے ہیں، کیسے پکار رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں، تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم اپنے مردوں کو ہیبت سے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم بازو ہی کھڑے ہیں، وہ چیخ رہا ہے مگر آپ کی کانوں کو وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے اپنا واقعہ ذکر کیا تھا کہ میں نے سویا ہوا انسان تھا، صبح میں ٹھیک 7:30 پونے 8 بجے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہ ٹرین میں بیٹھ کر کے ایسے پلٹ کر کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا میں پوری طریقے سے پورے لاش کے ساتھ زمین پر گرا ہوا،
گرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں پلنگ سے گرا ہوں، میری بیوی بازو سو رہی ہے، اسے معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم درد اور تکلیف کتنی ہوئی اور کیسے میں گرا۔ آج تک میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ ہوا۔ یہ کوئی سال 2 سال کا واقعہ نہیں، 2-3 دن کا واقعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونے والا سوتا ہے، اس پر جو گزرتی ہے اسی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن بازو والے کو بھی پتہ نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ ایمان رکھو کہ اللہ تعالی ہمارے مرنے کے بعد کس طریقے سے ہم کو سزا دینا ہے، کس طریقے سے بدلہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہے اور وہ کر رہا ہے، کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی بڑی مثالیں دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ مثالیں ان کے موضوع پر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو الہ الناس، یہ معبود برحق ہے، کس کا؟ لوگوں کا۔ صرف لوگوں کا نہیں، جنوں کا، صرف جنوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، ساری مخلوقات کا الہ ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا الہ ایک ہے اور اسی کی پوجا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی اور کی پوجا کر لی، کسی اور کو رضامند کرنے کے لیے کوئی اس کی عبادت کر لی، تو پھر آپ کا پورا عمل باطل ہو گیا اور آپ جہنم میں چلے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو سمجھو کہ وہ ہمارا الہ حقیقی ہے اور وہی سب کچھ یہ کرنے کے لائق ہے، اور کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے الہ الناس۔ اب انشاءاللہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کی باری میں انشاءاللہ پوری تفصیل پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف اس حقیقی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں سے عبادت کرنے سے بچے، اور اللہ کے لیے جو خاص کام ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اور مخلوقات کے لیے کرنا بالکل جائز اور نازیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ناجائز کام سے ہمیشہ ہمیشہ دور فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔